الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہم دہرائی کرتے ہیں آیت 45 سے 54 تک جو کل ہم نے ختم کی ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کی 45 سے 54 تک آیات ہیں۔ بڑے غور سے سنیے، اور کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سوال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس کے معاملے میں بھی اختلاف ہوا تھا، یا یہی اختلاف ہوا تھا۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اس ٹکڑے کو، جس میں نے آپ سے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی، اور اس میں کیا لوگوں نے کیا اختلاف کیا؟ تورات نازل ہوئی تھی سر، اور لوگوں نے اس کی تورات میں جو باتیں تھیں ان کی مخالفت کی، بھول گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خود ماننے والوں نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں مانا۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کو ہم پڑھتے ہیں بڑے اس کو عقیدت سے، لیکن عمل اس پہ نہیں کرتے، بالکل اسی طرح یہ تورات بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، اور انہوں نے اپنی گھٹیا حرکتیں نہیں چھوڑی، اللہ کی جو احکامات تھے اس کو بجا نہیں لائے، بالکل جس طرح آج امت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک اور حرکت کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے احکامات کی پیروی نہیں کی، اس پر یقین نہیں کیا کہ یہ برحق ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، بلکہ انہوں نے ایک اور حرکت بھی کی۔ وہ کیا حرکت تھی؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تعریف کر دی۔ ہاں، انہوں نے اس کتاب میں تحریف کر دی کہ تاکہ وہ سود کو منع تھا، انہوں نے اب سود کو کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلیں سود کو حلال کر دیں۔ اسی طرح جتنی انہوں نے سرکشیاں کی تھیں اس کے مطابق کتاب کو بدل ڈالا۔ اب یہ کتاب کا میں بدلنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ تو ایک پیغام بھیجے اور آپ اس میں وہ تبدیلیاں کر دیں جو خود آپ بھی اور پھر دوسرے ماننے والوں کو بھی اس میں بہت بڑے ابہام پیدا ہو جائیں، شکوک پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ آگے کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، بڑے کلیئرلی سمجھیے، کہ جب اللہ نے ایک مہلت دے رکھی ہے ہر امت کو، کیونکہ دنیا امتحان ہے نا، آپ 3 گھنٹے کے پرچے کو کم نہیں کر سکتے، وہ اس کا حق ہے لڑکے کا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر مدت کر دی ہے کہ ہر قوم کا حساب ہوگا آخرت کے دن، اور دنیا میں بھی جب اللہ چاہے گا تو ان کی سرکشی کی سزا دے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان قوموں کو، جو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ قائم ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ایک دنیا میں مہلت دے دی ہے لوگوں کو، لہٰذا اگر میں مہلت نہ دی ہوتی تو میں حساب چکا دیتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو برداشت ہی نہیں کرتے کہ ان کی نافرمانی ہو، لیکن کیونکہ اللہ نے امتحان دیا بنایا ہے دنیا کے نظام کو، دنیاوی زندگی کو، لہٰذا اس مہلت سے جو چاہے کرے۔ اچھا، اگر اللہ نے یہ جو اجازت دے دی ہے کہ جو چاہے کرے، برائیاں کرتے رہیں گے، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا
کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کیا حل ہے کہ اگر لوگ برائیاں کریں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی. نہیں، دنیا شاید میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے دنیا میں بھی. دنیا میں اور پکڑ ہو اللہ جاتی اللہ ہے. تعالیٰ انہیں ان کے لیے برائی کے راستے آسان کر دیتا ہے. آپ دیکھیں، آج آپ پورے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، ظلم و ستم کی کیا انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. کتنی تنگ ہے آج مسلمانوں کی زندگی، غور کریں. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ رکھا ہے. اگر ہم قرآنی اصولوں پر یقین کرتے ہوئے کہ یہ برحق ہیں اسی پر عمل کرتے تو آج یہ دنیا ہی ہمارے لیے رش کے جنت ہوتی. اچھا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک مہلت لینی ہے لوگوں کو، اگر وہ مہلت نہ ہوتی تو لوگوں کا حساب چکا دیتا اللہ. اور اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایسا اضطراب، ایسا شک کہ جو انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دے. یہ کیوں ہوا تورات کے حوالے سے؟ کیونکہ انہوں نے اس کتاب ہی کو تحریف کر دی. جب تحریف کر دی تو اب ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ اصل حکم کیا تھا. اب وہ دنیا میں اندھا دھند اللہ کی بغاوت پر آمادہ ہیں اور چل رہے ہیں. بالکل یہ بات ہمیں اس لیے بتائی گئی کہ تم قرآن کے ساتھ نہ کرنا. یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی گئیں کہ تاکہ ہمیں عبرت ملے، ہم اس سے سبق سیکھیں. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. کوئی سوال آیت 45 پہ جلدی بتائیں، شاباش. آیت 46، یہاں اللہ نے ایک اصول بتا دیا اور اس اصول کو سمجھ لیں. من عمل صالحا فلنفسی، جس نے کوئی نیک عمل کیا وہ اس کے لیے، اس اپنے لیے اس کا یہ نیک عمل اچھا ہے. ومن اساء، اور جو برائی کرے گا فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. یہ ہے اصول. نیکی کا فائدہ انسان کو خود. اچھا، دنیا میں نیکی کا کیا فائدہ ہے جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ملتی ہے جو اور اس کے احکام میں آسانی ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جو اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور فرمانبرداری، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو نقد انعام دنیا میں اللہ یہ دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی تائید اور نصرت فرماتے ہیں. یہ فائدہ ہے دنیا میں. اور آخرت میں جنت جیسی چیز ملے گی جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جنت کتنی حسین جمیل، اور کتنے ان میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سب چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ تو دنیا میں ہے نا، اور آخرت میں پھر جنت ہے. وَمَنْ أَسَاءَ، جس نے برائی کی، فَعَلَيْهَا، اس کا وبال بھی اسی پر ہے. تو جو برائی کرتا ہے دنیا میں اس کا کیا وبال ہوتا ہے؟ معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اولاد صاحب اسفل السافلین ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس جی کو، اس کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے. برائی اس کو فطرتاً اچھی لگتی ہے، ساری نیکی اس کو اچھی لگتی ہے اور برائی بری لگتی ہے. یہ اللہ نے اس کو پیدائش کے وقت اس کے اندر رکھ دیا ہر انسان کے. اب جب وہ اپنی فطرت کے خلاف کرتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اس کے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. نمبر دو، وہ خود اپنی ذات میں مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ذات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ برائی سے بچے اور نیکی کرے. جب اس کے الٹ کیا، خود بھی پریشان، معاشرہ بھی پریشان، گھر بھی پریشان، محلہ بھی پریشان، ملک بھی پریشان. آپ دیکھ لیں آج دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، جس کو مرضی ہے دیکھ لیں، جو اس برائی کر رہا ہے وہ کتنا
نقصان پہنچا رہا ہے، کتنا فساد پھیلا رہا ہے۔ قرآن کتنا کلیئر ہے، ذرا نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اب آیت 46 میں اللہ فرماتے ہیں آخر میں، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے والی بات سے جوڑے نا، کہ نیکی کرتا ہے تو بھلائی اس کے فائدے میں اس ہے، برائی کرتا ہے تو برائی جو ہے وہ اس کے لیے وبال اسی پر پڑے گا، وہ جو میں نے کھول دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ سر اللہ کا فیصلہ عدل پہ مبنی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کیونکہ کہا، نیکی کا جزا ملے گی، برائی کی سزا ملے گی۔ جی بالکل، کہ اللہ تعالیٰ اگر ظالم نعوذ باللہ ہوتا تو پھر ظالموں کو چھٹی دے دیتا، کوئی سزا نہ دیتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا عادل اور اتنا حکیم ہے کہ اس کے علم اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ظالموں کو سزا دے اور جو نیک ہیں ان کو اس کا بدلہ دے۔ یہ ہے کہ اللہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، کہ نہ تو برائی کو سزا دے دیے بغیر چھوڑتا ہے، نہ نیکی کا اجر دیے بغیر چھوڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ ذرا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت نمبر 47، الیہ یرد علم الساعہ، اس قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اسی کو معلوم ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ کیوں؟ یہ اللہ کے اپنے علم، حکمت اور عدل پر اس کا فیصلہ ہے، اور وہ بالکل قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ قرآن میں پڑھا ہے نا آپ نے کہ کس قدر اس کی تاکید آئی ہے، یاد دہانی انسان کو آئی ہے کہ قیامت ہوگی اور اس میں کیا معاملات ہوں گے۔ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا ہوگا، جب لوگ قبروں سے اٹھ کے چل دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر سفر کیسے کریں گے، پھر محشر میں کیسے پہنچیں گے، محشر میں کیا ہوگا، وہاں ایک دن کتنے ہزار سالوں کا ہوگا، اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، اس کی رب کے سامنے حاضری ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ جو آگے فرمایا یہ تو تھا نا کہ اللہ کو قیامت کے دن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں۔ وَمَا تَحْمَلُ مِنْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی حاملہ ہوتی ہے، اور وَلَا تَدْعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، جو کچھ وہ جنتی ہے وہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ یہ ہے توحید علم، کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور لہذا قیامت کا علم بھی اسی کو ہے۔ پچھلے والے سے جوڑے نا کہ قیامت جو برپا ہونی ہے، جس میں سارے انسانوں کا اللہ جمع کرے گا، ظالموں کو بھی مظلوموں کو بھی، اور وہاں فیصلہ سنائے گا، وہ اللہ کا علم کتنا محیط ہے کہ یہ جو پھل آپ کھاتے ہیں طرح طرح کے، اور یہ جو انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش کا سلسلہ ہے، یہ کس نے چلایا ہے؟ اللہ نے۔ کیا زبردست ہستی ہے۔ اچھا، اب بتایا گیا کہ وہ آخرت جب برپا ہوگی نا، وہ یوم ینادیہم این شرکائی، اور جس دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے وہ میرے شریک جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ذات میں شریک ہو گیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں، وہ بھی ذات میں شرک ہو گیا۔ اور کچھ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جنوں کو وہ دعائیں مانگتے تھے، تو انہوں نے جنوں کو شریک کر لیا۔ کچھ فرشتوں کو سجدہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے اللہ کو راضی کر لیں گی۔ تو یہ سارے جو ہیں شریک، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کہے گا قیامت کے دن، عجیب آپ دیکھیں، پورا قرآن پڑھیں آپ سمجھیں
کہ قیامت کا مناظر جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ سارے گم ہو جائیں گے ان سے، اور کہیں گے ما منا، ہاں قالو آذانکا، آذانکا ما منا من شہید، ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ دنیا میں ان کو پوچھتے تھے، اور آخرت میں آپ دیکھیں کہ رسوائی ان کی دیکھیں، کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی گواہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کون گواہی دیں گے جب ان کو وہ یہ کہیں گے؟ تو کون گواہی دیں ان گے؟ کے آزاد یہ دیں گے، آزاد اور ان کے پیغام ان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ اللہ کا یقین اور اس کی ساری طاقتوں اور قوتوں، علم، حکمت، اس کی اقتدار، اختیار، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر مایوسی کی انتہا دیکھیں آیت 48 میں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے دنیاوی زندگی میں، جن کو سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے لیے کام آئیں گے، کوئی بھی وہاں ان کو مل نہیں رہا۔ اور پھر وَظَنُّوا، اور یہ سمجھ لیں گے، ان کا گمان یہ ہو جائے گا پکا، مَا لَهُم مِّن مَّحِیص، کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ دنیا میں تو بہت ساری جائے پناہ ہے نا، جرم کرتا ہے تو پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، ایسا وکیل کرتا ہے جج کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، وہ جو اس کا عمل نامہ تیار ہوا نا، اس کو خود دیکھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب، سورہ کاف میں، اس عمل نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، سب کو ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے۔ دیکھیں کس قدر انسان بھول بھلیوں میں دنیا میں لگا ہوا ہے، اور وہاں قرآن کس طرح ہمیں یاد کراتا ہے، ریمائنڈ کراتا ہے کہ دیکھو، یہ مشرکین وہاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی گواہی نہیں۔ اچھا، اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، کیونکہ آج اس ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں، آیت 49 میں ترجمہ کر رہا ہوں، سوال پھر آپ کے بعد آ رہا ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، پہلی بات۔ وَإِن مَسَّهُ شَرٌّ، اور جب اس کو پر کوئی آفت آتی ہے، فَيَئُوسُ قُنُوطٌ، تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ یہ عام انسانوں کا ذکر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر تکلیف آئی بس اللہ بچھا دیا، دعائیں مانگ رہا ہے، اور جہاں ہی وہ بلا ٹلی، اور پھر وہی حرکتیں جو پہلے تھی، نافرمانیاں اللہ کی۔ اس میں مسئلہ کیا ہے انسان کا جو یہ حرکت کرتا ہے کہ مصیبت کے وقت تو اللہ کو پکارتا ہے، اور مصیبت میں سخت مایوس ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اور اس کا اس کو اللہ ایمان کمزور ہوتا ہے۔ کا توکل اللہ پر کمزور ہوتا ہے۔ یہ ایمان باتیں کمزور ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں اس کا اصل بات جو ہے، دیکھیں، ایمان تو ایک بڑی جنرل ٹرم ہے، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ، پر لیکن اس کی فطرت ہے، نہیں 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 بھول نہیں بھول نہیں جانا اور خطا کرنا اس کی فطرت میں ہے۔ نہیں 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 نہیں، فطرت قرآن کس لیے ہے؟ ریمائنڈ کراتا ہے انسان کو کہ تو انسان اللہ کا بندہ بن۔ فطرت تو تبدیل ہو جاتی ہے جب قرآن آپ پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کی فطرت نیک بن جاتی ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہی فطرت برقرار رہتی ہے، بدکاری کرنے لگ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر حجت تمام کر دی ہے، قرآن نازل کر کے اور نبی بھیج کر۔ کرتا ہوں، پھر معافی مانگتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان اسی فطرت پہ ہے، اور عین مومن کی نشانی ہے، بھول جاتا ہے معافی مانگتا ہے، بھول جاتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا پھر وہ حیوان ہے سر، جو بھول جاتا ہے، کر کے بھول جاتا ہے، کر کے بھول جاتا ہے، وہ حیوان ہے۔ انسان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے مستقل جڑا رہتا ہے،
اللہ پر توکل رکھتا ہے، کیونکہ وہ ذات ساری ان صفات کی مالک ہے کہ اسی پر توکل، اسی سے امید رکھتا ہے۔ یہ جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں نا، انسانوں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ تم تو ہو ہی ایسے نہیں، آپ انبیاء کو دیکھیں، آپ صلحاء کو دیکھیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے انبیاء کے نقش قدم پر چل کے کس طرح اللہ سے اپنی دنیا میں بھی ان کی تائید ہوئی اور آخرت میں جنت ہے۔ یہ بات مت کہیں کہ انسان کی فطرت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ صلاحیتیں دیکھ لیں۔ یہ چیزیں جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ نہیں، فطرت آپ انبیاء جن کو فالو کرنے کے لیے قرآن نے کہا بتائیں مجھے ان کی فطرت میں کجی تھی ذرا برابر بھی؟ آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی تھی، اوہو، اس غلطی کو پھر اللہ نے معاف بھی کر دیا، تو اور اللہ یہی نے میں کہا گزارش میری بھی یہی ہے سر، میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ غلطی کرنا، خطا کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، پھر اللہ جب معاف کر دیتا ہے تو بندے کو مطلب بہت درجہ ملتا ہے۔ سر آپ غلطیاں ایک بات جو کہہ رہے ہیں نا، اس سے سر، میں یہی سمجھا ہوں کہ انسان غلطی کرتا رہے معافی مانگتا رہے، غلطی کرتا رہے معافی نہیں مانگتا نہیں رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نیتاً نہ کرے، عادتاً نہ کرے، لیکن اس سے ہو جاتی ہے، میری گزارش یہ ہے۔ جب توبہ کر لے تو توبہ تو نسوح کرے، توبہ پھر وہ کرے، جی سر، توبہ کرے اور اس کے بعد نیکی کا وعدہ کرے، لیکن جب وہ بھول جاتا ہے، پھر خطا ہو جاتی ہے، پھر معافی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، پھر معافی مانگے، پھر نیکی آ- کے راستے پہ چلے۔ لیکن آپ ایک زیادتی کر رہے ہیں، وہ سر یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر برائی کرے گا توبہ کر کے پھر کرے معافی گا، یہ مانگے۔ اس کی فطرت میں ہے، یہ اس کی نیچر میں ہے۔ وہ فطرت دیکھیں، وہ فطرت کافر کی فطرت ہے۔ مومن کی فطرت، مومن سنے غور سے، مومن کی سر فطرت یہ ہے کہ وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر کے وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معافیا مانگتا رہتا ہے سر اللہ میں سے۔ آپ کو حدیث آپ کو بھیجوں گا، اللہ کے نبی نے بھائی جب یہ فرمایا حدیث تو دیکھیں، ایک بات ہاں، سنیں، آپ صحابہ کرام حدیث بڑے کو، خوش ہو ایک گئے۔ حدیث کو سنیں میری بات، قرآن سے سر جو آپ بات کریں، جس قرآن اور حدیث بالکل ایک ہیں، کوئی فرق نہیں صحیح، ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ تم توبہ تو نسوح نہ کرو۔ صحیح ہے، قرآن اس توبہ کو توبہ نہیں مانتا کہ جس میں انسان توبہ کر کے پھر اسی گناہ میں ملوث ہو۔ صحیح ہے۔ لہذا سر ہمیں ساری بات جو ہے ایمان پہ ہی آ جاتی ہے نا، کہ ایمان کمزور ہوگا تو بھول جائے گا سر۔ جی جی، نہیں، جب توبہ تو نصوح کرے گا تو بھولے گا کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں نے غلطی کیا، میں آگے پھر یہ غلطی نہیں کرنی، یہی تو توبہ تو نصوح ہے، کہ اس غلطی سے رک جائے گا، پھر وہ گناہ ایمان کی نہیں کرے کمزوری گا۔ ہے نا، ہمارے ایمان کمزور بالکل، ہے۔ وہ رکتا ہے، وہ کوشش یہی کرتا ہے، ارادے بڑے پکے پکے باندھتا ہے، لیکن اس کی کجی جو ہے اس کی نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس سے بھول چک ہوتی ہے، اور اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، اللہ پاک پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اس توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا جس توبہ کے بعد انسان پھر وہی کرے جس سے توبہ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں، نہیں، قرآن کی ایک آیت بتائیں، مجھے حدیث میں بتائیں۔ میں بالکل آپ کی جتنا علم بالکل نہیں رکھتا ہوں، آپ کی بات صحیح ہے، جو میں نے پڑھا یا سنا ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے آپ کہ پڑھا سننے کو قرآن سے ثابت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ سمجھدار انسان ہیں، قرآن اور آپ قرآن کوئی پاک ایسی بات آپ نہ کریں جس سے کجی رکھنے والوں کے دلوں میں پھر گناہ کرنے کے بعد کہ اللہ تو معاف کرنے نہیں سر، والا نہیں، ہے۔ اللہ قرآن پاک بالکل آپ کو غفور الرحیم ہے۔ پڑھیں۔ آپ سنیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے جو اللہ کی سچی توبہ کریں۔ ایسی توبہ اللہ کو ہرگز قبول نہیں کہ ایک توبہ کے بعد پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے۔ یہ کجی کافروں کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ مومن جو میری ہے بات وہ ایمان لا کر حق کی، اللہ کے رسول اور کتاب کی فالو کرتا ہے، بالکل۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں سر، میری گزارش سن لیں، میری میں نے الفاظ، سن لی آپ کی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں ذرا قرآن اور سنت سے مجھے ثابت کر کے بتائیں۔ لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر وہ آپ میری سن ہی نہیں رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جان بوجھ کے غلطی کرے تو جرم ہے، معافی مانگے، پھر جان بوجھ کے
غلطی کرے جان بوجھ کے وہی حرکت کرے تو وہ تو لعین ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو بالکل ہی مطلب بد کردار ہے، اس کا تو ایمان ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، وہ تو بس جان اتنی بوجھ کے اتنی دھوکہ دے بات رہا ہے سنیں، اللہ کو۔ میری بات اتنی بات قرآن نے بتائی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب آگے چھوڑیں، جو ساری آپ دلائل دا رہے ہیں نا، وہ دلائل کے کجی اس کی فطرت میں ہے، کجی اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ نے بتائیے۔ نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کافر ملکوں کے بھی جو سارے آئین اور قوانین ہیں وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہیں، اگر وہ کیوں اس فطرت کی وجہ سے، حالانکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ تو انسان کی فطرت میں کجی اللہ نے نہیں رکھی، کجی آتی ہے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آگے چلتے ہیں۔ سر میں جہاں تک سمجھی ہوں اس میں یہی آ سکتا ہے کہ بشری تقاضے سے انسان سے غیبت، چگلیاں، ریاکاریاں، دکھلاوا وغیرہ ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر دوبارہ اس کو اسی ٹائم، یعنی ظہر کے ٹائم اگر ہوئی ہے تو عصر کے وقت معافی مانگ لے، یہ بشری تقاضے سے ہو جاتا ہے، یہ بھول غلطی ہوتا جانا ہے۔ اور خطا کرنا انسان کی فطرت میں ہے، یہ میں نے کہاں پڑھا ہے، آپ میں اس سے کرتے کیوں جائیں، کوٹ کروں؟ لیکن میرے قرآن نے، میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صحیح تم، فرما رہے ہیں سر، میں ایگری کر رہا ہوں، میں اس پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہوں، میں تو مان رہا ہوں، میں تو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہماری چیزیں ہماری فریکوینسی میں غلط فٹ ہو چکی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ میں اس پہ ریسرچ کروں گا اور آپ سے انشاءاللہ پھر رابطے میں رہوں گا، اور آپ سے سنتا رہوں گا، سیکھتا رہوں گا، کیوں نہیں؟ بیٹھے کس لیے ہیں، آئے کس لیے ہیں؟ نہیں، عرض یہ ہے کہ میرا اور آپ کا مقصد قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، یہ ہمارا بالکل، اور مقصد اپنی ہے۔ زندگی کے اسی کے لیے ہم معاملات کو درست کرنا بھی ہے، اپنی تو زندگی کے معاملات کو درست کرنا بھی ہے، اپنی زندگی او کو اس ہو، روش میں تو چلانا ہے قرآن آیا کس لیے ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ ہدی تو للمتقین، ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اچھا، آپ ذرا مجھے آگے چلنے دیجئے، سر کیونکہ پلیز۔ 1 گھنٹہ ہے، اگر ہم اسی بحث میں، قرآن کا فیصلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آ جائیے کہ یہ اصل میں، یہ جو آیت 49 ہے نا، کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر اس پر کوئی آفت آ جاتی ہے، فَيَئُوسُ قُنُوطٌ، تو وہ مایوس اور دل کا شکستہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اصل نقطہ بتاتا ہوں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایمان کمزور ہے، وہ جنرل اصطلاح ہے۔ اصل میں اس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، اس کی صفات کا اس کو علم نہیں، اس سے امیدیں نہیں، اس پر توکل نہیں، یہ اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ اس کی امیدیں اللہ سے، اس کا توکل اللہ پر اس وقت پکا ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح صفات، اس کی معرفت حاصل کرے گا۔ اگر میں برائی نہیں کر رہا، برائی کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے وہ اپنی برائی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں وہ مجھے صبر سکھانے کے لیے آتی ہیں، کہ میں صبر کا عادی بن جاؤں، کیونکہ پھر میں نے دین کا کام کرنا ہے، اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ جب مجھے نعمتیں ملیں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ کوئی سوال یہاں پر؟ اب آیت 50 میں اللہ تعالیٰ وَلَئِنْ أَذَقْنَا رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ، جب ہم سخت وقت گزر کے جانے کے بعد اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اور تو پھر کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ، پھر ضرور کہتا ہے ہَٰذَا لِی، میں تو اس کا مستحق تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کر کے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر کرے، وہ کہتا ہے میں تو اس کا مستحق تھا۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ کا کمال نہیں سمجھتا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، بلکہ وہ جب مصیبت گزر جاتی ہے، اللہ اس کو فراخی دے دیتا ہے، اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے، اللہ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میں تو اس کا مستحق ہوں، یہ تو میرا حق تھا۔ بھائی یہ حق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کی دین تھی اور میری آزمائش تھی۔ اور پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ بالکل اس زمیندار کی طرح، جو 2 زمینداروں کا واقعہ ہے نا سورہ کاف میں، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے
میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. ذرا نوٹ فرمائیں کتنا اللہ کا عدل تو قیامت کا تقاضا کرتا ہے، اللہ کی صفات تقاضا کرتی ہیں کہ قیامت ہو. اللہ کا عدل تقاضا کرتا ہے، اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے، تو اس لیے قیامت تو ہوگی. تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ قیامت نہیں ہوگی. اور پھر آگے سنیں، آگے کہتا ہے وَلَئِن رُجَعْتُ، اگر میں قیامت کے دن پلٹایا بھی گیا اِلَىٰ ربی، اپنے رب کی طرف، ہاں ان لی عندہ للحسنی، وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہوں گی، وہاں بھی میں مزے ہی کروں گا. یہ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے تو انسان پر حجت تمام کی، نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ اس کے مطابق عمل کرے اور جنت کا حقدار ہو جائے. اور یہ اپنا فلسفہ گھڑ کے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو دنیا وہاں بھی گیا تو مزے ہی کروں گا، بالکل اس زمیندار کی طرح. اللہ کہتے ہیں سنیں، اللہ کیا زبردست جواب دے رہے ہیں، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان کافروں کو ضرور بے ضرور آگاہ کریں گے، بِمَا عَمِلُوا، جو وہ عمل کرتے رہے. اور پھر کیا کریں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور بے ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت عذاب کا. ذرا نوٹ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کی آخرت میں کیا حالت ہوگی جن کے ایمان اس طرح کے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ پہلے تو قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوئی بھی تو یہ ہمارے پیر فقیر ہمیں چھڑا لیں گے، بت چھڑا لیں گے، نعوذ باللہ. اور ایسے آدمی کے بارے میں دیکھیں، وہ خیالی جنت میں رہتے نا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. غور فرمائیں، یہ آج ہم مسلمانوں کی حالت ہے. جب نعمتیں ملیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر اللہ تعالیٰ شکر ادا شکر کے چاہیے. 3 مراحل کیا ہیں بلا؟ زبان سے شکر، دل سے شکر، عمل سے شکر. اچھا، زبان دل کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا. ہاں، بھرپور اعتراف. اور زبان سے کیا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ. ہاں، اللہ کی نعمتوں کا پوری زبان سے بھی اظہار کرنا. اور عمل کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس سے ہر حال میں ماننا، ہر وقت، ہر جگہ. ہاں، ہر جگہ ہر وقت. جی ناہید اختر صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر جب وہ بحث ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا تھا. اچھا، اب سنیں آگے، بڑی پیاری آیات ہیں قرآن کی، ہر آیت بڑی پیاری ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو تم ہے نا، اس دیکھا تم نے نہیں، بلکہ اس کا صحیح مفہوم جو عربی میں ہے کہ تم نے کبھی غور کیا. قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، کبھی تم نے غور کیا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ بات اللہ کی ہے، ثم کفرتم، اور پھر تم نے اس کو جھٹلا دیا. یعنی اللہ جو تمہارا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، اس کی بات کو جھٹلا دیا. اب بتائیں نا مجھے کتنا بڑا جرم ہے. اور اللہ کہتے ہیں من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں دور تک نکل گیا. ذرا غور فرمائیں کہ آج ہم ہر کام کرتے وقت اس اللہ کے احکامات، اس کی حدود کی پوری پابندی کریں. آیت نمبر 53 میں تو اللہ کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، کائنات میں بھی، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں بھی. اچھا، ذات کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اللہ کی؟ انسان کی اپنی ذات میں اپنی سر پیدائش. اپنی پیدائش ہے. اپنی پیدائش. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس پہ غور کرے نا، آپ یقین مانیں، آپ یقین مانیں، اس رب کے سامنے جھک جائے.
کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے کہ میری پیدائش کیا ہے، مجھے رب نے بنا کیا دیا، کمال اس کا دیکھیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج بھی مسلمان لوگ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ بات جو انفسہم کی جو دلیل ہے، نشانی ہے کہ اللہ نے آج کی جتنی ڈیولپ ہوئی ہے نا، پوری کی پوری یہ بچوں کی پیدائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پورا اس آیات کا جو سورہ حج کی 5 اور سورہ الفرقان کی 12 تا 14 ہے، بالکل اس کے مومنون، اچھا سورہ مومنون کی ہے۔ ساری سورہ مومنون کی 12 تا 14، جزاک اللہ۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، جب اس پر غور کریں گے تو صاف دنیا اور کائنات اور انفس کی نشانیوں پر تو اللہ کے کمالات دیکھتے ہوئے وہ بول اٹھیں گے کہ یہ قرآن بھی حق اور قرآن بھیجنے والا بھی برحق۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے، کہ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مجھے اور آپ کو وارننگ کہ یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچو گے تو سب لگ تمہیں پتہ جائے گا۔ اور الا انہم، آخری بات 54، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربی، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ کیا شک ہے انسانوں کو؟ جلدی بتائیں، اللہ سے ملاقات کے بارے میں کیا شک ہے؟ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ؟ پتہ نہیں قیامت ہوگی بھی یا نہیں، اگر ہوگی بھی تو ہمیں تھوڑے ہاں مزے اڑائیں گے وہاں، کیونکہ دنیا میں ذرا غور سے دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ریکارڈنگ دیکھو، سٹارٹ جی ہو رہی ہے سر، ہو رہی ہے ریکارڈنگ۔ اچھا، میرے ایک سگنل آیا تھا۔ اچھا، تو اللہ دیکھ، یہ ہے عقیدہ آخرت کی کمزوری۔ اچھا، عقیدہ آخرت کے بارے میں یہ خیال رکھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو پھر وہاں بھی مزے اڑائیں گے، یہ کمزوری کس بات کی ہے؟ جلدی ایمان بتائیں۔ کی ایمان کی ایمان کی کمزوری۔ سیما صاحبہ، ایمان مت کہا کریں، ایمان بہت بڑی چیز ہے، تو عقیدہ توحید کی کمزوری ہے۔ عقیدہ توحید کی۔ ہاں، تاکہ جواب ٹھیک ہو۔ ایمان کا مطلب کنفیوژن ہے کہ یہ آخرت کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ اس اللہ نے تو وعدہ کر دیا کہ وہ یقیناً آخرت برپا ہوگی، تو یہ اس عقیدہ توحید کی کمزوری ہے اصل میں، کہ اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ یہ تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا سورہ حامیم سجدہ کا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی آیات کس قدر ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری طرح سبمٹ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیدا کیا، جو تمہاری فطرت بنائی، وہ ایسی فطرت ہے کہ جو نیکی کر کے ہی مطمئن ہو سکتی ہے، اگر وہ برائی کرے گی تو پھر دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہوگی۔ اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، تو تم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ بس اللہ نے فطرت اس لیے بنائی ہے کہ ہم گناہ کریں۔ گناہ ہم کرتے ہیں جب ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جب ہمیں آخرت کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہم نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر انسان حیوان ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لا کر نیک اعمال کیے، اور تو وہ تو کامیاب، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا وہ سخت ناکام، اور وہ انسانوں سے بھی بدتر حیوان۔ اب چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ آیت سورہ آل عمران جو ہم نے ختم کی ہے، سورہ حامیم سجدہ ساری، کوئی سوال آپ کا؟ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آمین۔ آگے سنیں، اب آیت آپ آ جائیں سورہ شورہ میں۔
اچھا، یہ کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ ہمیں سیرت پوری طرح سمجھ آنی چاہیے. مکے میں کیا حالات تھے، ایک پہلے نبوت کے سال، دوسرے، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ 13 سال تک کے مکی زندگی میں کیا ہوا. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہجرت فرمائی تو کیا حالات تھے. پھر آپ ہجرت میں جب پہنچے ہیں، جی بات سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مدینے میں اعزاز بخشے، کس طرح ساری جنگیں وہ سرایا اور غزوات ہوئے، کس طرح آپ کو فتوحات ملی، کس طرح آپ نے مدینے میں جا کے ایک ریاست قائم کروا دی، 40 اور منٹ اس کیا ریاست کا قانون قرآن و سنت کے مطابق تھا. کس طرح وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا تھا، اس نے ایک انقلاب پورے عربوں میں دین ابراہیمی کو پوری طرح زندہ کر کے اس کو نافذ بھی کر دیا، توحید، عقیدہ توحید کو. اب یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو 6 ہجری میں آپ کو پتہ ہے حالات کس قدر. دعوت عام کب شروع ہوئی ہے بھلا؟ کون سے سال شروع ہوئی ہے؟ نبوت کے چوتھے سال، تیسرے سال، تیسرے سال، 3 ہاں، سال کے بعد سر چوتھے سال. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ چھٹے سال کا مطلب ہے کہ قرآن 3 سال دعوت عام کو ہو گئے تھے. اور دعوت عام آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام دی تو گویا آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. جی سر. اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں، اتنی کافروں نے، جو مکے کے کافر تھے، انہوں نے وہ آپ کے خلاف سازشیں، صحابہ کے خلاف سازشیں، اس حد تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 ہجری میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اور ایک نہیں 2 دفعہ ہوئی ہے. اور وہی کا جو نزول بھرپور ہوا ہے نا، وہ آپ اگر دیکھیں کہ قرآن کی صورتوں کا، وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ایک صاحب نے بڑی محنت کر کے کمپائل کیا ہے، کہ قرآن کا جو سب سے بڑا کمال ہے نا، کہ اس نے کی وہی جو ہے وہ 5ویں اور چھٹے سال بارش کی طرح ہوئی ہے. تو چھٹے سال میں یہ نازل ہونے والی صورت میں اللہ تعالیٰ ان مصائب و تکلیفیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو درپیش ہیں، اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا میم عین سین قاف، یہ تو حروف مقطعات ہیں. اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 میں. یہ 2 آیتیں تھیں. کذالک یوحی یا الیک، اسی طرح، کذالک میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. اسی طرح یوحی الیکا، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم وحی نازل کرتے ہیں آپ کی طرف بھی، اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی طرف. گویا یہاں صاف بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کہ اللہ بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو امت کی اصلاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے، اور وہ وحی جو ہے وہ اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، اس پر نبی سب سے پہلے عمل کرتا ہے جس کے پہنچتی ہے، اور اس فرض کو ٹھیک ٹھیک بجا لا کر اپنا نمونہ پیش کرتا ہے تاکہ لوگ بھی اس پر اسی طرح عمل کریں. تو یہ سارے انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ اسی طرح اللہ نے جس طرح آپ پر وحی کی ہے، اسی طرح باقی سارے انبیاء پر کی. اور جس طرح آپ کے مکے کے کافر مشرکین مکہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح ان انبیاء کے خلاف بھی لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے. بالکل آپ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی ہے کہ یہ طریقہ کار رہا ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اور سارے انبیاء کے معاملے میں ایک ہی طریقہ ہے کہ وحی کے ذریعے اصلاح اور ہدایت کا پیغام.
اچھا آگے ایک آیت کا ٹکڑا ہے اسی 3 کا، اللہ العزیز الحکیم، اللہ ہی وہ اللہ ہے جو العزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ آیت کے پچھلے حصے سے کہ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اور یہ یعنی آپ سے پہلے بھی وہی نازل ہوتی رہی، پیغمبر آئے، لوگوں نے جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ العزیز اور الحکیم کا عزیز بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، العزیز اور الحکیم کیوں آیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ زبردست، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پکڑا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ نہیں، پہلے بھی وہی اللہ زبردست حکمت والا تھا اور ابھی بھی وہی اللہ زبردست حکمت والا ہے جو ابھی ان پہ وہی بھیج رہا ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی کی جو نافرمانی کرے گا اس پر اللہ العزیز ہے، جو اس وحی کی پیروی کرے گا اس کے لیے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے، وہ جو انعامات دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ العزیز ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کو جو عذاب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، وہ العزیز ہے۔ یہ ہے العزیز کا مطلب۔ جی سر۔ لیکن یہ سارا عذاب اور ثواب اور اجر اس کی عین حکمت کے مطابق ہوگا۔ یہ ہے صفت آئی، اور کیوں آئی پیچھے سے جوڑنے کے لیے ہمیں ضرور جوڑنا چاہیے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ شروع میں جو کذالک آیا اس کا بتا دیں۔ ہاں شاباش۔ اچھا کذالک کا بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، کذالک کا آیا ہے جس طرح پہلے آپ اللہ نے انبیاء کو بھیجی نا، کذالک بالکل اسی طرح آپ کو بھی وہی آ رہی ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو حضرت آدم سے لے کر۔ اچھا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا ایک آیت پڑھتا ہوں اسی صورت کی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں تاکہ آپ کو کذالک اب صحیح ہوں۔ شرع لکم من دین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مقرر کیا دیا، ما وصى به نوحا، جو نوح کو، جس کی تعلیم نوح کو دی، وأوحینا، اور ہم نے اس کے بارے میں وحی کی، الیک تیری طرف، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی اسی اللہ کے دین کی تعلیم دی، اور پھر فرمایا ان اقیم الدین، اور اسی دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا، اور تم فرقوں میں نہ بٹ جانا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ چیز بڑی شاق گزرتی ہے جس کی تم دعوت دے رہے ہو۔ تو یہ آیت، سر یہ سورہ بتا دیں۔ ہاں یہ شورا ہی کی اسی کی آیت 13 ہے۔ یہ ہے کذالک کا مطلب کہ جس طرح اللہ نے پہلے انبیاء کو وحی کی، بالکل اسی طرح آپ کو بھی وحی کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، کہ جو حکم دے رہا ہے اس میں سزا اور جزا کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور عین عدل اور حکمت کے مطابق ہوگا، اور حکیم ہے کہ ہر کام میں اس کی حکمت ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، سر جزاک کوئی الحمدللہ۔ سوال؟ یہ تھی آیت نمبر 1۔ اب سنیے آیت نمبر 3۔ اب سنیے آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اچھا زمین بادشاہی یعنی اسی کی ہے، تو یہ اس کا آیت نمبر 3 سے کیا تعلق ہے؟ 4 نمبر آیت میں جو میں نے پڑھا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کس کی تشریح ہے؟ عزیز الحکیم کی۔ وہی نازل کی عزیز جاتی ہے۔ الحکیم کی سر۔ العزیز کی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کہ وہ اتنا طاقت والا ہے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ وہ ہے، اس لیے وہ العزیز ہے، اور الحکیم اس لیے کہ وہ ہر کام میں اس کے حکمت ہے۔ اچھا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اور وہ ہستی کیسی ہے؟ وہ ہستی جو ہے وہ
برتر بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ اچھا، اب آپ قرآن کو کمال ذرا دیکھیے، اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ العلی بھی ہے اور العظیم بھی ہے۔ کتنا العلی اور العظیم ہے ذرا دیکھیں آیت نمبر 5 میں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ یہ کس کی تشریح ہے بنا، کس کی وضاحت ہے؟ قیامت کی۔ علی العظیم کی۔ علی العظیم کی، شاباش، کہ اللہ اتنا برتر، اتنا اعلیٰ، اتنی عظمتوں والا ہے کہ آسمان جو ہے وہ بھی پھٹ سکتا ہے اس کے حکم سے، ایک کن کہے تو پھٹے گا، قیامت کے دن پھٹے گا۔ اور اچھا، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، اور یہ ہے علی العظیم کی تشریح۔ اچھا، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور ملائکہ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، بڑے پکڑیں اس کو، یسبحون بحمد ربہم، کیا مطلب ہے اس کا یسبحون بحمد ربہم؟ جلدی کریں۔ اللہ کی بے عیبی تسبیح بیان بیان کر کرتے رہے ہیں رشتے ہر وقت۔ آپ اتنا آسان ذرا پوری طرح مفہوم سمجھیں تاکہ اس آیت سمجھ میں آئے۔ یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں، جیسے آپ جو تینوں تسبیحات ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، تو سبحان اللہ کہہ کر ہم یہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ رب میں کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی کمی ہرگز نہیں۔ تو پہلے تسبیح بحمد ہی، اس کی حمد کے ساتھ، کہ پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہ صرف اس میں کوئی کمی کمزوری نہیں، بلکہ وہ ساری اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اس لیے اس کی تعریف اس کی ہوتی ہے جس کے اندر صفات ہوں۔ الحمد معرفہ آیا ہے، ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اسی کو لائق ہے۔ کتنی بڑی رب کی تسبیح اور حمد جو ہے، یہ رب کی شان کا بہترین اظہار ہے۔ اچھا، ایک تو فرشتے کا یہ کام ہے۔ اب مجھے بتائیں، فرشتے اللہ کی بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی مقرب، اس کے قریب رہنے والی مخلوق ہے نا، تو انسان کیسے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کی تصویر تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح بیان کرتی ہے سر، تسبیح اور حمد، عملاً بھی اور تسبیح اور زبانی بھی۔ حمد، تسبیح اور حمد۔ اچھا، سب سے اچھی تسبیح کس عمل میں ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو بخاری کی آخری، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ میں نے کہا کون سا عمل ہے دنیا میں جو مومن کرتا ہے اور وہ تسبیح کی بہترین مثال ہے؟ سر نماز سبحان پڑھنا۔ اللہ کے اعلیٰ نماز سر، کی حالت میں۔ اب بڑے غور نماز۔ سے سنیں، آپ نے ٹھیک الحمدللہ۔ کہا، نہیں 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 نہیں، اس طرح نہیں، پہلے یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں۔ نماز میں آپ رکوع میں جھک کے کہتے ہیں، جھک کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ ہے تسبیح۔ پاک ہے وہ ذات جو عظمتوں والی ہے۔ یہ جو پہلو ہے نا سجدے اس کا، رکوع کا، یہ آپ کہیں اور نہیں پائیں گے۔ نماز بڑی کمال کی چیز ہے۔ پھر آپ سجدے میں ماتھا ٹیک کے، ناک زمین پر رکھ کر، ایسی پوزیشن میں کہ اس سے کوئی گھٹیا پوزیشن ہو نہیں سکتی ذلت کی، اس وقت آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، میرا رب سب سے اعلیٰ برتر ہے۔ کیا بات ہے! کبھی آپ سجدے میں ہوں اور یہ چیزیں ذرا اپنے ذہن میں لائیں
پھر سر آپ یہ عاجزی کی انتہا ہے نا، او عاجزی. انتہا ہے. اچھا میڈم ایک اور بات، آپ پھر 3 دفعہ پہ اکتفا نہیں کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ، آپ جو سجدے میں اور بھی دعائیں ہیں نا مسنون وہ مانگیں گے، جی تسبیحات پڑھیں گے. اور جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں کہیں گے، کم از کم 5 یا 7 دفعہ، تاکہ پورا احساس میلے ہو جائے. یہ ہے عمل میں اخلاص، کہ وہ چیزیں جو رب کی عظمتوں کو بیان ہے، اور نماز اس کا بہترین ثبوت ہے، رکوع سجود قیام وغیرہ. آپ سوچیں، آپ قیام میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں آپ ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن سورہ فاتحہ، قرآن ایک ایک لفظ کو سمجھ کے خدا کے لیے پڑھے. اچھا تو آپ نے دیکھا، اب سنیں یہ کیوں آیا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. اللہ اکبر. ویستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں کن کے لیے؟ لمن فی الارض، جو زمین میں ہیں. یہ ظاہر ہے مومنوں کے لیے. کافروں کے لیے فرشتے تو لعنت بھیجتے ہیں ان پر، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے. تو فرشتے کتنا عظیم کام ہے ان کی زندگی. سورہ مومن بھی تو اسی طرح کی آیت ہے. جی سر یہی مضمون تھا وہاں بھی. اچھا اب بڑے غور سے سنیں، پہلے یہاں پوری طرح سمجھیں، یہ ملائکہ کا ذکر کیوں آیا ہے مجھے بتائیں. دیکھیں نا، یہ ہے وہ سوال جو آپ کو کرنے چاہیے. ملائکہ کو اللہ کا شریک بناتے تھے نا، بیٹیاں بناتے تھے. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جن ملائکہ کو وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں وہ ایسی مخلوق ہے جس کا ذکر جو ان الفاظ میں آیا ہے کہ وہ ملائکہ جن کو تم سجدہ کرتے ہو وہ تو اللہ کے مقرب ہیں، اور وہ اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو کیا انسان کو اس ایسی مخلوق کی پوجا کرنی چاہیے جو اللہ کی اتنی برگزیدہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو اللہ یہاں اس لیے ذکر آیا ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کے جو العزیز اور الحکیم ہے، وہ اللہ جس کو آیت 3 میں اس کی صفت آئی ہے، 4 میں آئی ہے العلی العظیم، اس کو چھوڑ کے تم فرشتوں کی لیے سجدے کرتے ہو، فرشتوں کے بارے میں سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کو، وہ تو اللہ سے اس قدر خائف ہیں کہ اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. غفور ان کے لیے جو سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں، شیطان کے کہنے میں آ کر یا طاغوت کے کہنے میں آ کر یا اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے تو پھر وہ، اور اگر اس حالت میں سچی توبہ کر کے، توبہ نصوح کر کے اللہ کی طرف آ جائیں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ توبۃ النصوح ہو، کہ پھر ان چیزوں سے مکمل اجتناب کرے. کوئی سوال یہاں تک؟ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا میں ایک اب گزارش کرنا چاہتا ہوں سر. جی فرمائیں. ابھی میں نے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا اور سورہ بقرہ ورس 286 جس میں قرآن پاک میں یہ لکھا گیا ہے، the specification in Surah Al-Baqarah verse 286 is a key example as to how to approach with mistakes. Our Lord, Allah Tabarak wa Ta'ala, do not impose blame on us if we have forgotten or erred. The Quran states the human are created with weakness and are prone to sin. The word insan is basically from nasiyan, nasi, بھولنا اور خطا کرنا. تو بہرحال آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے تو ایسی اپنی ایک رائے دی تھی کہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی چاہتی. جب بھول جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ٹو ایئر از اے مسٹیک اینڈ ٹو فورگیٹ ٹو گیو فارگیونیس از فرام ڈیوائن. اللہ پاک معاف کرتے رہتے ہیں، بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ورنہ فرشتے تو نہیں ہیں.
یہ ہے. بہرحال آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس پہ مزید بھی پڑھوں گا، اگر اور بھی اچھی چیز ہوئی آپ بھی مجھے بتاتے رہیے گا. یہ آپ لرننگ. جس انگریزی میں پڑھ رہے ہیں نا وہ مجھے تو سر بالکل سمجھ آ رہی ہے، میں نے امریکہ میں پڑھا ہے، لیکن جو سر سب کو اکثر سمجھ آ رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے اچھے، میں نے دیکھا ہے ہم سے سارے نالجبل ہیں، ساری قرآن میں لیکن ماشاءاللہ قرآن کا علم بالکل اتنا ان کو ہے، اچھا ان کا ہونا علم چاہیے ہے. ہر مسلمان کو. انصار صحیح صاحب کہہ رہے سنیں، ہیں سر. ان کو انگریزی کا یہ علم نہیں ہے جو آپ جس چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ انسان سارا انگریزی میں. آپ قرآن کی آیات کہتے تو بہت اچھی طرح سمجھتے کیونکہ وہ قرآن سورہ کو تو. بقرہ 286 سر، سورہ ہاں لیکن بقرہ. یہ بقرہ 286 نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس رائٹر کا انگریزی میں اس کا اپنا نقطہ نظر ہے. نہیں نہیں سر، نہیں، میرے پاس وہ قرآن ورشن بھی نہیں، آیا ہے. 286 تو یہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی سر یہ تو آخری آیت ہے. جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ 286 ہے، نکالی ہوئی ربنا ہے میں لا نے قرآن میں. تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا اچھا تحمل علينا. یہ جی ہم روز پڑھتے ہیں اور آپ جی ذرا سر، اس کو قرآن سے سمجھیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک آگے ہے سر، چلتے ٹھیک ہیں، آیت ٹھیک ہے نمبر سر، 6. ٹھیک ہے. والذین اتخذوا سر من ٹائم ختم ہو گیا ہے. اچھا ٹائم ختم ہو گیا. تو آج ہم نے 5 آیتیں کی ہیں. کوئی سوال ہو آپ کا ان 5 آیتوں کے بارے میں؟ شاباش. دیکھیں ایک ایک آیت. اب پہلے ایک چیز نوٹ فرمائیں، آیت 3 جو ہے اس میں اللہ کی صفت آئی ہے العزیز الحکیم، اور آیت 4 میں آئی ہے هو العلی العظیم، اور آیت 5 میں آئی ہے وَهُوَ الغفور الرحیم. اب اس کی اگر مجھے پوری طرح سمجھ ہو جائے تو مجھے رب کا صحیح تصور آ جائے کہ کتنی العزیز الحکیم، کیسی علی العظیم ہے، کیسا وہ ہستی جو ہے وہ الغفور الرحیم ہے، تو پھر مجھے پوری طرح بات سمجھ آ جائے کہ اس کے جو اصول ہیں وہ عدل کے ذرا بھی خلاف نہیں ہے. وہ جو آیت 286 ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی وسعتوں سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اسی لیے اندھے کو بہت ساری چیزیں معاف ہیں. جس شخص کا دماغ نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ حساب میں چھوٹ دیں گے، لیکن جس کو اللہ نے ساری صلاحیتوں صفتوں سے نوازا ہے اس کا حساب اسی کے مطابق ہوگا جو اللہ نے اس کے صفات دی ہیں انسانی. لہذا آپ بالکل قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں، قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے سمجھیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے وہ مثال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی بالکل، تھینک یو سر، مجھے توفیق. بالکل کلیئر ہو آمین گیا سر ہے. آمین. آمین. جزاک اللہ. سر جی میری ایک بات ہے آمین. کہ جب کوئی مجبوری ہو تھینک اور سر، انسان مجھے زمین پہ سجدہ اچھا نہیں کر لگا ہے، یہ سکتا تو کیا کلیئر وہ ہو گیا کرسی ہے، پہ کئی نماز چیزیں نہیں پڑھ میرے اندر سکتا؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک سر جی اللہ. میرے آمین سوال کا سر جواب آمین، دینا. جواب دے جزاک اللہ دیجیے. خیر. ہاں جی فرمائیں. جی سر جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب کوشش پوری ہوتی ہے زمین پہ نماز پڑھنے کی، اور اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے ہڈیوں کی وجہ سے تو انسان اگر کرسی پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی؟ ایسا ہے کہ سنیں بڑے غور سے، اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے جی 286، لا جی یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر وہ کسی وجہ سے گھٹنوں کے پاؤں کے پرابلم کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہے تو وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سنتا دیکھتا ہے ہر حال میں بے اور شک. قبول کرتا ہے. جزاک اللہ. جزاک لیکن جزاک اللہ. اور کچھ جزاک اللہ. بس کب سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کوئی ایسے سنا، مجھے یقین تھا کہ میرے رب کو بندے کا حال پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بالکل نیت کیا ہے. جی سر ابھی پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. جی پھر بھی میں نے کہا میں کنفرم کر لوں. جزاک جزاک اللہ خیر. اللہ. جزاک اللہ. سر یہ اللہ بتاؤ
سر ایکسکیوز می سر، تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تو اوپر ان پر. تو سر یہ اس کا مطلب ہے یہ دوسرے سور کی بات ہے یا پہلے سور کی؟ ایسا ہے کہ یہ تو اللہ کی ایک صفت کا بیان ہے. ہوں یہاں اس کا آخرت کا بیان نہیں ہے. یہاں اوپر جو صفت آئی ہے نا، اس صفت کے حوالے سے اللہ نے کہا ہے. دیکھیں نا، علی العظیم صفت آئی ہے نا. ہاں اب جی. وہ دوسرے سور پہ تو بالکل آسمان، پہلے سور پہ ہی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان زمین سب بدل جائیں گے. جی لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. وہ العلی العظیم جو آیا ہے آیت نمبر 4 میں، اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ جب حکم دے تو یہ آسمان پھٹ سکتا ہے. سر کتنا ہم کتنا جی وہ سر. بات پہلے سنیں. وہ علی العظیم ہے، وہ برتر جی بھی ہے اور عظمتوں والا ہے. ایک بے اشارے شک. سے آسمان پھٹ سکتا ہے. ہوں یہ ہے اس کا مطلب. جی 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 ٹھیک سر. جزاک اللہ. سر ہم نے جو تفسیر میں ابھی پڑھ رہے تھے شورا کی، اس میں تو اس میں یہ تھا کہ جب لوگ شرک کرتے ہیں تو فرشتے اس وقت اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کیا جو پہلے قومیں کرتی تھی، مطلب ان پہ جو عذاب آتے تھے. تو اب اگر یہ لوگ کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ تھے، تو اس وقت بھی اگر خدا حکم دیتا ہے تو یہ آسمان پھٹ سکتا ہے. یہ اس میننگز میں وہاں پہ لکھا ہوا تھا. سر مجھے تو یہ بہت صحیح لگا. سعدیہ ایک بات سنیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ کہ یہ مقرر نہ ہوتا وقت کہ ہر قوم کو ایک وقت دیا جائے گا، اگر جلدی ہوتا تو جو شرک کر رہے ہیں ان کا حساب چکا دیا جاتا. لہٰذا یہ اللہ نے مہلت دی ہے اور ہر ایک کو مہلت ہے. اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کا دنیا میں بھی حشر دیکھ لیں اور آخرت میں جہنم ہوگا. لہٰذا آپ صرف ایک رائے کو لے کے اور اس پورا شرح صدر اس وقت ہوتا ہے جب ہم پوری طرح اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سمجھیں. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو محدود نہ رکھیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے جو علی العظیم ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے، مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سورت ملک میں سر. کیا لکھا ہے؟ نہیں پڑھیں. سر، مطلب سر سورہ میں ملک میں جو ہے تقاد و تمیز من الغیظ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی سرکشی جب ہو تو اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. آسمان پھٹ سکتا ہے، سب کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتایا ہے کہ اس کی طاقت اور قدرت تو یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود مہلت دی ہے انسانوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دروغہ نہیں ہیں، آپ تو وہی پہنچا دیجئے، عمل کر کے دکھا دیجئے، اس کے بعد نہیں کریں گے تو میرے پاس آئیں گے، میں ان سے پوری طرح حساب لوں گا. لہٰذا ہمیں بالکل قرآن کی بات کو پوری طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے سارے پہلو سمجھنے چاہیے. جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے گا. آمین جزاک آمین ثم آمین. اللہ خیر. بے جزاک اللہ خیر. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی جیسے سر آپ سمجھاتے ہیں، اور عمل کی توفیق دے ہم لوگوں کو سب کے، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، ساری دنیا کے آمین مسلمانوں آمین کو. ثم آمین. آمین ثم آمین. پروردگار ہم لوگ صبح سویرے اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک قبول کر لے ہم لوگوں کی دعاؤں آمین کو اور ہم لوگوں کی خطاؤں آمین کو معاف کر دے. آمین آمین. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہ جو آمین ہماری ثم بہن کہہ آمین. رہی ہے نا، وہ آمین اشارتاً کہہ رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو نفل نمازیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے. جی اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ تو ہمیشہ سنتے ہیں اور ہر جگہ اور ہر وقت سنتے ہیں، لیکن جی وہ قبولیت کا بڑا خاص وقت ہوتا ہے. جی اس بالکل. لیے
میری آپ سے گزارش ہے، راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے کہ جب ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، خصوصاً تہجد کی نماز میں، اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی دعائیں میں آپ کو بھیج چکا ہوں، وہ ضرور مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے گا۔ آمین ثم آمین آمین سر، آمین اللہ ثم پاک آمین۔ ہر مسلمان کو توفیق دے تہجد کی نماز کے لیے۔ بہت سر جی سارے مجھے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔